علامہ امین شہیدی صاحب یہی جو بات کر رہے ہیں اس میں ایک اور پہلو ہے. کچھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ مولویوں نے دین کو جو ہے وہ تھوڑا مشکل کر دیا ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین علامہ اینڈ مولوی. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اگر غور کیا جائے نا تو دین فطرت کا نام ہے. اگر آپ فطرت کے اصولوں کو دیکھیں تو دین کے عین مطابق ہیں جی. اور دین کو دیکھیں تو فطرت کے اصولوں کے عین مطابق ہے. صرف لفظوں میں چونکہ بیان کیا گیا ہے اس لیے وہ دین کہلایا. اگر لفظوں میں بیان نہ کیا جائے تو دین نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ کی فطرت کو سب سے زیادہ پسند ہے. بالکل. لیکن وہ جو فطرت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر ایک جبلت ہے جس کو ہم کہتے ہیں حیوانیت، اس کے لیے فطری تقاضے قابل قبول نہیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو اچھے کھانے پسند ہیں یا نہیں؟ جب اچھے کھانے کی کئی بار بات ہوتی ہے تو آپ دوڑ کر جاتے ہیں، ہم سب. لیکن کیا روح کو جو غذا ملتی ہے اس کی لذت آپ کے اس اچھے کھانے سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ یقیناً زیادہ ہے اور دیر پا بھی ہے. لیکن اس کی طرف ہم کیوں کم جاتے ہیں؟ اپنی حیوانیت کی وجہ سے. دین نے کہا اس کی طرف زیادہ جاؤ، صرف اتنا سا فرق ہے. دین نے بیان کیا ہے اور فطرت کے اندر موجود ہے. لہذا فطرت تمام انسانوں کی یکساں ہے. جب تمام انسانوں کی یکساں ہے تو دین کی تعلیمات کو آپ ایک عام انسان کے سامنے رکھتے ہیں جس نے کلمہ نہ پڑھا ہو، کہیں کہ دین نے آپ سے یہ کہا ہے، اس کو وہ کبھی بھی بوجھ نہیں لگے گا اگر اس کی فطرت سلیم ہے، اس کی فطرت صحیح ہے. اگر اس کی فطرت میں حیوانیت کا غلبہ ہے تو پھر وہ بات جو ہے اور ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں، عملی میدان میں جیسے بھی مفتی صاحب نے بھی کہا کہ بعض اوقات علماء احتیاط کی وجہ سے بعض باتیں کر جاتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہیں پر رکنا چاہیے جہاں پر دین رکا، وہیں تک جانا چاہیے جہاں تک دین گیا. اگر دین نے کہا ایسا کرو، ہمیں اس میں نہ ایک حرف کا اضافہ کرنا چاہیے نہ اس میں ایک حرف کی کمی. احتیاط اگر کرنی ہو تو یہ اللہ خود کر لیتا. اگر احتیاط کرنی ہوتی تو رسول اللہ خود فرما دیتے. جتنا انہوں نے کہا اس سے نہ ہم آگے بڑھیں نہ پیچھے جائیں. اب باقی عوام کی مرضی ہے، اور عوام بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں عوام کا ذمہ دار نہیں ہوں، عوام میرے ذمہ دار نہیں ہے. عوام نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے اپنے علم اور فہم کے مطابق. بالکل. میں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے اپنے علم اور فہم کے مطابق. میرے ذمہ یہ ہے کہ اللہ نے کتاب میں اور رسول اللہ نے اپنی سنت میں جو کچھ بیان کیا ایز اٹ از میں لوگوں تک پہنچاؤں. اس میں نہ اضافہ کروں نہ کمی. آگے لوگ اس میں کمی بیشی کرتے ہیں تو ذمہ دار وہ ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. ایک نا فیشن بھی بن گیا ہے مفتی صاحب، ایک وہ بھی بن گیا ہے کہ یا کہیں کہ فیشن کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ ایک سٹیٹمنٹ بن گئی ہے کہ میں وہ کروں گا جو مجھے صحیح لگتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب جیسا میری مرضی. نہیں میں اس طرف نہیں جا رہا. رزلٹ تو یہی ہے. نہیں وہ تو مفتی صاحب کہیں اور بات چلی جائے گی. مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ایک نا وہ ایک وتیرہ بنا لیا ہے لوگوں نے کہ میں وہ کروں گا جو مجھے صحیح لگتا ہے، یا یہ اس کو اگر میں صحیح طرح سے ری ڈیفائن کروں تو میں نے اپنے مطلب کی جو میرے سامنے چیزیں ہیں میں ان کو اپنی طرف کر لیتا ہوں اور باقی سارا کچھ میں چھوڑ دیتا ہوں. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا. جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.